لیکن تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتی تھی کہ جیسے ہی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا، اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔ پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ لاہوری اتنا بڑا ولی تھا، ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا، سمجھدار آدمی تھا۔ یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا گھپلا تو کبھی بھی نہیں بچا۔ حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے، آمدنی کا ذریعہ بنے گا، سبحان اللہ۔ لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا کوئی، گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا۔ کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری، پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے۔ آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے؟ میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا، برات آئی تھی لاہور سے، سارے یہ پتلونوں والے تھے، کھینچے کھچائے، جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا تانگے والے گھوڑے کا، بالکل کسا ہوا ساتھ۔ اب کھڑے سارے، مجھے بیچ میں کھڑا کر لیا، انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح۔ میں نے کھڑے کہ ہاں اور کیا؟ میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھا دوں۔ میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا، یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے، ٹھہرنے کے نہیں۔ میں نے
मेरी जगह तो बनाओ बैठने की। कहने लगा जी तंगी थी इसलिए खड़े होने का इंतजाम कर दिया कि खाना भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े खड़े हो जाए। बोला कि मैं तो डरता हूं तुम सारे ही काम खड़े खड़े ना कर शुरू कर देना, फिर तो काम चलेगा ही नहीं, कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बनाई। कहने लगा जी दूल्हा तो खड़ा रहा। अरे मैंने कहा निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा। फिर अब बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने इन लोगों, देखो यहां जेबें लगती हैं, यहां जेबें लगती हैं, और ये कई यहां पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चिलगो से चाब रहे यूं निकाल निकाल के यूं पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहां लगाई है, यहां कोई खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते हैं। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चानस के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा था जी पैसे निकालो आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने कहा शायद कोई नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाईं तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया, मैंने कहा लो बदबख्त पीछे से निकाल लेगा पैसे। ये क्या तहजीब है। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब गुनाहगार हैं। बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अलल्ले तड़ल्ले आए, फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गए। मैं अर्ज कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनांचे वही शर्तें पूरी हुई और हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बा जान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक इतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा। लेबोरेटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की और रिपोर्ट ये दी, ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बाना रब्बाना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बाना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आब ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था और ये बस गुमराही हो जो गई जी, तो इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं हो। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा,
اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ اکرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتڑوں والا جنگ، ٹھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا ہے کہ تن میں راشا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی۔ تن میں راشا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک گئے شرکت خدا کے سامنے ہے۔ بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھیپا آ گیا اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا۔ بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا۔ اب قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے۔ اب تو قبر آئے گی، قبر۔ اور یہ وہی قبر ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہیں۔ جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجیے۔ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ شکل یہ ہے آج ہمارے بنر بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھوں پہ اٹھا کر پہنچا دیا اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں۔ باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتے داروں کو پہنچا دیا، اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، یاد رکھو جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں،
تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے۔ استغفار کیا کریں آپ، ساری مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ الہ العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے، یا الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے مرد اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا ان کی کیا کیا آرزویں اور تمنا ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو سب کی جھولیاں بھر دے۔ الہ العالمین یہ ہمارے ساتھی ہیں، کوئی قاسم پور سے بچہ دوڑ گیا ہے، اللہ پاک اس کو خیریت کے ساتھ گھر واپس پہنچا دے۔ کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کوئی بس کا کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان کا کام کرتا ہے، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارا بچہ عبد الرحمان، اللہ پاک اس کو بھی اولاد عطا فرمائے، اس کی ہمشیرہ کو بھی تکلیف اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین بہت ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سبھی کے لیے دعا کر دو، یا اللہ تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا فرما، تمام کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جو مسجد کی مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو مسجد کو چمکاتے ہیں تو انہیں چمکا دے، جو اس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں رونق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے بچا، موت کی تلخی سے بچا۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، سارے ساتھیوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، الہی ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما دے۔ الہ العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما، درود شریف کی دولت عطا فرما، کلمہ طیبہ کے ورد کی دولت عطا فرما، یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ آخری وقت آئے تو الہ العالمین تیرا دیدار نصیب ہو، الہ العالمین کلمہ پڑھتے ہوئے جس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہم سب کو بچا، ہر شر سے ہم سب کو بچا، حاسد کے حسد سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔